السلام علیکم۔ آج ہم پاکستان کی بنیادی کہانی کو سمجھنے نکلے ہیں۔ اس کی سرزمین، اس کی تاریخ اور آخر اس کے وجود کا مقصد کیا ہے۔ تو چلیں اس دلچسپ کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اچھا، جب بھی ہم کسی ملک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلا سوال ذہن میں یہی آتا ہے کہ بھئی دنیا میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہی سوال آج کی ہماری اس گفتگو کی بنیاد ہے کہ آخر پاکستان کو ایک کلیدی حیثیت کا حامل ملک یا کی سٹون نیشن کیوں کہا جاتا ہے؟ کسی بھی قوم کو سمجھنے کا سفر، آپ جانتے ہیں، اس کی اپنی کہانی سے ہی شروع ہوتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی یہ کہانی کیوں سنائی جاتی ہے اور اس کے اصل مقاصد کیا ہیں۔ دیکھیں، پاکستان کی کہانی کو سمجھنے کا جو بنیادی ذریعہ ہے وہ ہے مطالعہ پاکستان۔ لیکن یہ صرف کوئی کتابی مضمون نہیں ہے، اصل میں یہ ہماری فکری، قومی اور اخلاقی تربیت کی بنیاد ہے۔ ایک ایسا زاویہ ہے جو ہمیں ہماری تاریخی جڑوں اور آج کے چیلنجز دونوں کو ایک ساتھ دیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کہانی آخر اتنی اہم کیوں ہے؟ اس کے 5 بنیادی مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ قومی شناخت کو واضح کرتی ہے۔ دوسرا، یہ مختلف ثقافتوں میں اتحاد کو فروغ دیتی ہے۔ تیسرا، اس سے تاریخی اور سیاسی شعور بیدار ہوتا ہے۔ چوتھا، ایک شہری کے طور پر ہم میں ذمہ داری کا احساس پیدا کرتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر دنیا میں پاکستان کا کردار کیا ہے اسے سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ چلیں اب کہانی کے دوسرے باب کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ باب ہے پاکستان کے جغرافیے کا۔ کہتے ہیں کہ جغرافیہ ہی کسی ملک کا مقدر ہوتا ہے، اور پاکستان کا محل وقوع تو اس کی سب سے بڑی اسٹریٹجک خوبی ہے۔ پاکستان کی جغرافیائی حیثیت بالکل ایک ایسے کلیدی پتھر جیسی ہے جو کئی اہم خطوں کو آپس میں جوڑ کر رکھتا ہے۔ یہ صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ تہذیبوں اور تجارت کا ایک تاریخی سنگم ہے۔ تو دیکھیں، پاکستان دنیا کے کتنے اہم خطوں کے سنگم پر کھڑا ہے۔ مغرب میں دیکھیں تو ایران اور افغانستان، شمال میں دنیا کی ایک بڑی طاقت چین، اور مشرق میں بھارت۔ یہی نہیں، جنوب میں اسے بحیرہ عرب کے گرم پانیوں تک رسائی حاصل ہے، اور شمال مغرب کی طرف ایک چھوٹی سی پٹی واخان کوریڈور اسے سیدھا وسطی ایشیا کے دروازے پر پہنچا دیتی ہے۔ یہی محل وقوع ہے جو اسے ایک غیر معمولی اسٹریٹجک اہمیت دیتا ہے۔ اور اس خطے کی تجارتی اہمیت تو سمجھیں کہ لازوال ہے۔ ماضی میں یہ قدیم شاہراہ ریشم کا ایک اہم حصہ تھا جو تہذیبوں کو جوڑتی تھیں، اور آج جدید دور میں چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک بالکل اسی تاریخی کردار کو ایک نئی شکل دے رہا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سرزمین ہمیشہ سے ایک اہم تجارتی راہداری رہی ہے۔ جغرافی سے اب ہم ذرا تاریخ کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ یہ سرزمین ان عظیم قدیم تہذیبوں کا گہوارہ رہی ہے جنہوں نے پوری دنیا پر اپنے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ یہاں کی تاریخ تو ہزاروں سال پرانی ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب سے لے کر گندھارا کی شاندار ثقافت تک، اور پھر پارسی، یونانی، موریہ اور کشان سلطنتوں تک، اس خطے نے ہمیشہ جدت اور ترقی کا دور دیکھا ہے۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہزاروں سال پہلے اسی سرزمین پر وادی سندھ کے شہروں جیسے موہنجو داڑو اور ہڑپا، وہاں منظم شہری منصوبہ بندی، نکاسی آب کا جدید نظام اور ایک بہترین سماجی ڈھانچہ موجود تھا۔ یہ اس خطے کے قدیم جدت پسندی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور پھر گندھارا تہذیب کو دیکھیں۔ یہ خطہ بدھ مت کی ثقافت، فن اور تعلیم کا ایک بہت بڑا مرکز تھا۔ ٹیکسلا جیسے تعلیمی ادارے اس کی فنی اور فکری میراث کی گواہی دیتے ہیں، جس نے پوری دنیا کو متاثر کیا۔ اچھا، اتنی متنوع تاریخ اور جغرافیہ رکھنے والی سرزمین کو جدید دور میں ایک متحد شناخت بنانے کے چیلنج کا بھی سامنا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ چیلنج ہے کیا۔ یہاں آخر ایک بہت دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ دیکھیں، پاکستان کا جو تنوع ہے یعنی یہاں کی الگ الگ ثقافتیں، زبانیں اور عقائد، یہی اس کی سب سے بڑی طاقت بھی ہے، اور سچ پوچھے تو یہی اس کا سب سے بڑا چیلنج بھی۔ اس خوبصورت تنوع کو ایک لڑی میں پرونے کے لیے، ایک متحد قوت بنانے کے لیے مسلسل کوشش کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس قومی کہانی کو سمجھنے کا ایک بنیادی مقصد ہی یہ سیکھنا ہے کہ اس تنوع سے اتحاد کیسے پیدا کیا جائے۔ مختلف ثقافتوں، زبانوں اور عقائد کے درمیان ہم آہنگی، افہام و تفہیم اور پرامن بقائے باہمی کو فروغ دینا، یہی تو اصل ہدف ہے۔ اور اب آخر میں
ہم جغرافی، تاریخ اور شناخت کے ان تمام دھاگوں کو جوڑ کر مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ماضی ہمارے آنے والے کل کو کیسے تشکیل دے رہا ہے۔ مستقبل کا راستہ چیلنجز اور مواقع دونوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایک طرف سرحدی تنازعات، موسمیاتی تبدیلی اور دہشت گردی جیسے سنگین مسائل ہیں، تو دوسری طرف اسی اسٹریٹجک محل وقوع کی وجہ سے علاقائی تجارت کا مرکز بننے، ایک اہم اقتصادی راہداری کے طور پر ابھرنے اور عالمی تعاون حاصل کرنے کے بے پناہ مواقع بھی موجود ہیں۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ کیا یہ قدیم سنگم جو صدیوں سے تہذیبوں کو جوڑتا آیا ہے، آج کی اس تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں اپنی پوری صلاحیت کو استعمال کر کے ایک حقیقی عالمی کلیدی حیثیت حاصل کر پائے گا؟ اس کا جواب تو خیر آنے والا وقت ہی دے سکتا ہے۔